الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم ربیع الاول کی 3 تاریخ کا یعنی اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ 1444 ہجری بمطابق 30 ستمبر 2022 مرکزی جامع مسجد گلاب اسلام بستی بابا صفرہ ملتان سے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج 3 ربیع الاول ہے اور 5 ربیع الاول نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو اس اعتبار سے آج امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلام کریں گے۔ میں نے سورۃ التوبہ کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کا ایک جز پڑھا ہے۔ سورۃ المائدہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 112 نمبر سورت ہے۔ 16 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ 120 آیات ہیں۔ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ پڑھا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اب اس آیہ کریمہ کے تحت تقریباً 20 سے لے کر 25 تفاسیر فقیر نے اپنی نگاہ سے گزاری ہیں کہ اس آیت کے اس جز سے مراد ہے اللہ کے آخری نبی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ تو نور سے مراد حضور پر نور علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور فرمایا ہے، اور نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، چمکدار ہو اور دوسروں کو بھی روشن اور چمکدار بنا دے۔ دیکھیے سورج ہے، خود روشن ہے، نور ہے، خود روشن ہے، لیکن جب وہ اپنا عکس کسی پر ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی وہ روشن، منور، چمکدار بنا دیتا ہے۔ اب آسمان کا آفتاب خود منور ہے، خود نور ہے، خود روشن ہے، جس چیز پر اس کا عکس ڈل گیا اس کو بھی اس نے نورانی بنا دیا، چمکدار بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اجالے والا بنا دیا۔ یہ تو آسمان کا آفتاب ہے، لیکن
جو مدینہ المنورہ کا آفتاب ہے، سبحان اللہ، یعنی ہمارے آقا جو سراپا نور ہیں، ہمارے آقا جو سراپا نور ہیں، اور اس نور کی جو گود میں کھیلا ہے، کیا بات ہے۔ میں نے بھائیان بہت بڑی بات کی ہے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، گہرائی کی بات ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے۔ آفتاب کا عکس کسی پر پڑے، سورج کا عکس کسی پر پڑے تو اس کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے۔ تو جس نور کی گود میں پل کر کے جوان ہونے والے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس نور کی کرنیں اس ذات میں کتنی موجود ہوں گی، سبحان اللہ۔ ان کی ذات کو کیسا چمکایا، ان کی ذات کو اللہ کریم کے محبوب نے کیسا پر نور بنایا، اور کتنا حسین و جمیل بنایا، اور کتنا چمکایا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چوبند، اللہ اکبر، آنکھیں چندیا جاتی ہیں ان کو دیکھنے والے کی۔ اس قدر اللہ کریم کے محبوب نے ان کو اپنا نور عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ آپ 15 رمضان المبارکہ کو سنِ 3 ہجری کو، امام حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے، امام حسن 3 ہجری کو 15 رمضان المبارکہ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، جانے کائنات بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھیے۔ حضور نے فرمایا، علی میں اس کا نام نہیں رکھتا، اللہ جو ارشاد فرمائے گا وہی نام رکھا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک جو حکم فرمائے گا وہی نام رکھا جائے گا۔ کسی کا نام نانا جی رکھے، کسی کا نانی رکھے، کسی کا دادا کسی کی دادی رکھے، سبحان اللہ الکریم، کسی کا بھائی کسی کی ماں کسی کا باپ، کوئی پیر کسی کا نام رکھے، اور جس کا نام غوث پاک نے رکھا ہوگا، کسی کا نام شاہ رکن عالم نے رکھا ہوگا علیہ رحمہ، کسی کا نام بہاؤالدین زکریا نے رکھا ہوگا، چادر والی سرکار نے رکھا ہوگا، اللہ اکبر، غزالی زمان نے رکھا ہوگا، امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے رکھا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے رکھا ہوگا، بڑی شان والا۔ تو جس کی زبان سے نکلا حضور کی زبان سے، میں وہی نام رکھوں گا جو اللہ ارشاد فرمائے گا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا شبر، اور ایک بیٹے کا نام تھا شبیر، ان کے نام سے حسن کا نام، ان کا نام رکھے نواسے کا، شبر کے نام سے رکھیں۔ عبرانی زبان میں شبر کہتے ہیں حسن کو، شبر کہتے ہیں حسن کو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے آ کر کے کہا، آقا ان کا نام شبر یعنی حسن رکھ دیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، علی وحی خدا آ گئی ہے، جبریل آ گئے ہیں، اب اس نواسے کا نام ہوگا حسن۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو شبیر حضرت امام حسین کا نام حضور نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے رکھا۔ تو ان دونوں کو کہا جاتا ہے شبیر و شبر۔ تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں حسن اور حسین بنتا ہے۔ تو جان کائنات علیہ السلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، نام رکھا، اور سر کے بال اتار کر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اس انداز میں ہوئی ہے، اور آپ کا نام والا اس انداز میں رکھا گیا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے وفات پائی ہے، رحلت فرمائی ہے، انتقال فرمایا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یاد رکھنا میرے کریم آقا کا دنیا میں رہنا یہ بھی افضل ہے، اور دنیا سے جانا بھی افضل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ دوحہ میں ہے، حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے لمحے سے بہتر ہے، یعنی آپ کی حیات بھی بہتر ہے، آپ کا وصال بھی بہتر ہے، اور وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ رتبے میں بڑے ہی ہیں، کم نہیں ہوئے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس جب ہوتا ہے تو امام علی مقام امام حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر ہوتی ہے اس وقت میں 7.5 برس، 7.5 سال کی عمر ہے، حضور کا وصال ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں 7.5 سال کی عمر میں ہمارے بچے ابھی کچی پکی کے قاعدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفابیٹ بھی زبانی یاد نہیں کر پاتے۔ اس وقت میں 7.5 سال کی عمر میں رسول اللہ کی 13 حدیثیں زبانی روایت کی ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی اپنا نانا جان کی احادیث کی روایت بھی امام حسن سے مرویات میں شامل ہیں۔ 13 پاک پیغمبر کی حدیث انہی سے صحابہ نے روایت کی ہے۔ 7.5 سال کی عمر میں یہ تھے تو حضور کا انتقال پرملال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر نے کہا، میرا حسن سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! میرا حسین نانا جان کے سینہ اقدس سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک حضور کا مشابہ ہے۔ اب یہ دونوں باتیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں باتوں کو سامنے رکھا، مولا کائنات کے یہ مبارک جملے سامنے رکھے، تو قلم آپ کا وجد کے اندر آ کر کے جھومتے ہوئے وجدانی کیفیت میں قلم علم کے موتی بھی کھیرنے لگا۔ اور کیا لکھا ہے میرے امام نے، سننے کی بات ہے، کہا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کے ہے ملنے سے عیاں۔ میرا دل کرتا میں جملے کو دوبارہ پڑھوں۔ صاف شکل پاک یعنی حضور کی شکل اقدس، شکل منور، شکل مطہر و معمبر، پاکیزہ شکل، صاف شکل پاک دونوں کے ہے ملنے سے عیاں۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! میرے امام اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، صاف شکل پاک دونوں کے ہیں ملنے سے عیاں، واضح صاف شکل پاک دونوں کے ہیں ملنے سے عیاں۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اب دو ورقہ نور کا خط توأم جو ہوتا ہے، میرے سامنے تو یہ رسم الخط اردو کا ہے نا، تو لیکن اس دور میں پچھلے وقتوں کے اندر جو خط لکھے جاتے تھے وہ 2 ورقہ خط لکھا جاتا تھا، یوں رکھ کر کے خط لکھا جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں جب یوں لکھا جائے گا تو آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا ادھر ہو جائے گا، ایک قاصد کو بھیجا جاتا کہ یہ خط لے جا، یعنی لے کے جانے والا خیانت کا مرتکب نہ ہو، وہ پڑھے نہ اس کو کہ کیا ہے۔ ایک خط پہلے بھیجا جاتا، ایک خط بادشاہوں کے دربار میں پھر بھیجا جاتا۔ اب پہلا خط جب جاتا تو سمجھ کچھ نہ آتی، آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا خط جب جاتا تو وہ دونوں خطوں کو ملاتے تو پھر سمجھ آتی کہ لکھا کیا ہے، اسے کہتے ہیں خط توأم، خط توأم۔ تو خط توأم میں لکھا ہے 2 ورقہ نور کا، فرمایا دونوں ملتے ہیں تو شکل مصطفیٰ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تو یہ میرے امام کا تخیل ہے، سبحان اللہ الکریم۔ پھر آپ نے ایک مقام پر ان دونوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا، کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، کہ حضور کی ذات والا صفات کا زمین پر سایہ نہیں پڑا کرتا تھا۔ حضور کی ذات
بے سایہ تھی، زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میرے امام نے کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ سبحان اللہ۔ جب حسنین کا جملہ بولا جاتا نام تو امام حسن اور امام حسین مراد ہوتے ہیں۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے، مثال نے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین۔ سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا ہوں امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ آپ کی کیا ہی بات ہے، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ آئیے ان میں سے چیدہ چیدہ حدیثیں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا۔ یہ دونوں حدیثوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا متفقن علیہ، متفقن علیہ۔ جب یہ متفقن علیہ کا لفظ پڑھیں گے ہم یا سنیں گے تو اس سے مراد ہوگا بخاری و مسلم۔ تو متفقن علیہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے ہیں۔ اونچی بول سکتے ہیں؟ کس کو سوار کیے ہوئے ہیں؟ امام حسن کو۔ بولیے امام، بولیے امام، پھر بولیے امام۔ بھائی جان، اکثر و بیشتر امام حسین کی روایت ہی بیان کی جاتی ہے نا، ہم اس کے انکاری تو نہیں ہیں، وہ بھی نواسے ہیں، یہ بھی نواسے ہیں، لیکن سچی بات بتانا، سچی بات، جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات بتانا، کیا کبھی امام حسن کے بارے میں بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ ڈنڈی ماری جاتی ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ ڈنڈا بھی مارتا جب پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ منبر ڈنڈیاں مارنے کے لیے تو نہیں ہوتا، ایک کا بیان کرو دوسرے کا بیان نہ کرو، یہ کیا عقل مندی ہے؟ ان کو پنجتن پاک سے نکال دیں تو پنجتن پاک پورے نہیں ہوتے۔ جتنا زور و شور سے امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم قائل ہیں، محرم میں ہم نے زور و شور سے کیا ہے، قائل ہیں، لیکن اتنا امام حسن کا ذکر تو نہیں کیا جاتا۔ کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو وجہ ہے نا۔ اب وجہ آگے بیان کروں گا، حدیث سے کروں گا، تاریخ سے نہیں کروں گا، حدیث سے بیان کروں گا۔ تاریخ کی کھوکھلی بنیادوں پر ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ سبحان اللہ الکریم، کیا بات ہے۔ تو امام حسن بن علی کو حضور نے کاندھے پر بٹھایا، حضور جا رہے ہیں، برا بن عازب کہتے ہیں جب حضور جا رہے ہیں تو یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ کیا بات ہے جناب، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ جو میرے حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہے تو آپ کا تذکرہ مبارکہ کر رہے ہیں، اس پورے خاندان سے ہمیں پیار ہے۔ سبحان اللہ، اور اصلی پیار ہے، نقلی کا پیار نہیں ہے، ہمیں بناوٹی پیار نہیں ہے، مصنوعی پیار نہیں ہے، حقیقت میں پیار ہے۔ آئیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت حسن کو حضور نے اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کو اپنے کاندھے پر، حضرت حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور لیے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا، اب یہ روایت بھی آپ نے امام حسین کے بارے میں سنی ہے اور امام حسن کے بارے میں نہیں سنی ہوگی، لیکن اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں بھائی جان، صاحب مشکات نے اس کو بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی بات یہ ہے امام حسین کے ہم قائل ہیں، عامل ہیں، بات کو الٹا سیدھا کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے بندے کو۔ جو ان کے فضائل ہیں وہ ان کے فضائل ہیں، جو ان کے فضائل ان کے فضائل ہیں، لیکن ان کو بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں لوگ۔ امام حسن کو حضور نے کاندھے پر بٹھایا،
جامع ترمذی کتاب المناقب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور یہ جو کتابوں کے نام لے رہا ہوں فقیر کی لائبریری کی زینت ہے، کسی سے مانگ کر نہیں لایا پڑھنے کے لیے، باقاعدہ لائبریری کی زینت ہے، جو پڑھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں، جو بیان کرتا ہوں وہ پکا بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے کاندھے پر امام حسن کو بٹھایا، کسی صحابی نے دیکھ کر مسکرا کے فرمایا او شہزادے سواری کتنی شان والی ہے، یعنی حضور کتنے شان والے ہیں، تو حضور نے خود فرمایا تو سوار نہیں دیکھ رہا کتنی شان والا ہے۔ کیا بات ہے! تو بھائی یہ امام حسن کے بارے میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ امام حسن کے بارے میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بیان کرتے جناب؟ کرنی چاہیے بیان۔ دونوں شہزادے تو حضور کے ہیں نا، یعنی آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو ان کا بیان کرنا چاہیے۔ تو آج بطور خاص میں امام حسن بن علی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ آئیے بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو بتانی ہیں میں نے۔ جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اللہ اکبر، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کی مجلس میں بڑے بڑے قریش تشریف فرما ہیں اور قبیلہ قریش کے علاوہ بھی بڑے بڑے قبائل کے لوگ جمع ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مجمع میں، ارشاد فرمایا بتاؤ اے لوگو، بتاؤ، کیا بتاؤ؟ ماں اور باپ، چچا اور پھوپھی، چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانی اور نانا کے اعتبار سے سب سے عظیم کون سا بندہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں اس جملے کو دوبارہ پڑھ لوں اور پھر آپ کی توجہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجمع بڑے بڑے قبائل کے لوگ بیٹھے ہیں، جلیل القدر قبائل کے لوگ بیٹھے ہیں، پوچھنے والی ذات امیر معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے۔ پوچھا کہ بتاؤ ماں باپ، ماں باپ کے اعتبار سے، چچا پھوپھی کے اعتبار سے، خالہ ماموں کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے مالک بن اجلان، مالک بن اجلان۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے جو انہوں نے تسبیح پڑھی ہے نا، کمال کی تسبیح پڑھی ہے، آپ سماعت کریں گے۔ فرمایا یہ ساری خوبیاں امام حسن میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ کہا ان کے والد محترم مولا علی، ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت اور ان کے چچا حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ان کی پھپھی حضرت ام ہانی، ان کے جناب والا نانا جان مصطفیٰ کریم، ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور فرمایا گیا یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ الکریم۔ ان کے جناب والا، ان کے ماموں جان اور خالہ جان، یعنی آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، آپ کے صاحبزادے حضرت طیب و طاہر جن کو کہا جاتا ہے، آپ کے ماموں جان ہیں۔ آپ کی پھپھیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماموں کے اعتبار سے بھی، خالاؤں کے اعتبار سے بھی، چچا کے اعتبار سے بھی، پھپھی کے اعتبار سے بھی، باپ کے اعتبار سے بھی، ماں کے اعتبار سے بھی، اور نانا اور نانی کے اعتبار سے بھی سب سے افضل جو اعلیٰ افضل ہیں، دربار امیر معاویہ میں کہا گیا وہ امام حسن ہیں۔ دربار امیر معاویہ کا لگا ہوا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ سنا، امیر معاویہ نے کہا او کہنے والے، اللہ کی قسم ہے تو نے سچ کہا ہے۔ تو بھائی جان یہ لڑانے والی باتیں رہ گئی ہیں، ایسی پیار کی باتیں نہیں آتی، ایسی پیار کی باتیں حدیث میں نظر نہیں آتی، ایسے دلچسپ واقعات حدیث میں نظر نہیں آتے؟ کیا ان سے کیوں
نگاہ چرا کر کے لڑانے والی باتوں میں پڑھ کر کے صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ الکریم، اور سچے سچے لفظوں میں بتاؤں گا. گالی کی زبان نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے نہ ہم نے سیکھی ہے. اونچی آواز میں بول سکتے ہیں؟ تھوڑا اور اونچی بول سکتے ہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے پکے رہا کرو، ڈاواں ڈول نہ ہوا کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا، ہمارا مسلک ہی سچا مسلک ہے جو اللہ کا شکر ہے قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، صحابہ و اہل بیت کو بھی مانتا ہے، سبحان اللہ، اولیاء کو بھی مانتا ہے. اور برسر ممبر ہم نے کبھی بھی جھول عقیدے کے اعتبار سے نہیں کیا، عقیدے کے اعتبار سے ڈٹ کر بیان کیا ہے، اور جو بیان کیا ہے حق بیان کیا ہے. بھئی گالیاں تو وہ دیتا ہے جس کے بعد دلائل نہ ہوں، گولیاں تو وہ چلاتا ہے جس کے بعد دلائل نہ ہو، اور تبرہ تو وہ کرتا ہے جس کے بعد دلائل نہ ہو. تو جب دلائل کی دنیا میں بندہ ہار جاتا ہے تو پھر گریبان پکڑتا ہے نا. تو بھائی دلائل کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اقوال بزرگان دین صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اب سنیے ذرا، حدیث سنا رہا ہوں، کتاب الصلح میں امام بخاری نے لکھی ہے. باب باندھتے ہیں نا، تو باب کے اندر کتابی ہوتی ہے نا، کتاب الطہارت ہو گئی، کتاب الزکوٰۃ ہو گئی، کتاب الحج ہو گئی. تو کتاب الصلح کا باب باندھا امام بخاری نے، جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ. 256 ہجری کے اندر انہوں نے انتقال کیا. انہوں نے اپنی بخاری میں ایک باب باندھا، کتاب الصلح. کتاب الصلح میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. بڑی دلچسپ حدیث ہے اور ہے بھی امام حسن کے بارے میں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. امام حسن کے بارے میں کہا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہے ابو بکر، ایک ہے ابو بکر، ٹھیک ہے، یہ اور ہے صحابی. ابو بکر تو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل ہیں، یہ اور صحابی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ممبر اقدس پر جلوہ گر ہیں. سبحان اللہ، میں نے دیکھا ممبر پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہیں. اور امام حسن کو آپ نے اپنے پہلو پہ، ران پہ، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ حضور امام حسن کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھتے ہیں. اونچی آواز سننے کو دل کر رہا جناب. کیا بات. اچھا، میں کتنا بولا آدمی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا، جس کا عقیدہ بنتا ہے وہ بولے، جس کا نظریہ بنتا ہے وہ بولے، جس کو حضور سے محبت ہے وہ بولے، جس کو اہل بیت سے محبت ہے وہ بولے. میں کتنا سادہ آدمی ہوں. میں کہتا ہوں میرا دل کر رہا، اور خطیب کا دل اپنا کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ بولیں. وہ زبان سے نہیں کہتا، اس کا اپنا دل کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمپل انداز میں کہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے، آپ اونچی آواز میں بولیں. بات تو اتنی سی ہے، آپ نے عمل کر لیا، میرا ذوق پورا ہو گیا. صحابہ، حضرت ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا، ابنی، یہ میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا، سید، سردار ہے. بھائیان، 7.5 سال کی عمر میں تو حضور کا انتقال ہو گیا ہے. اب یہ چھوٹے بچے کو سردار فرما رہے ہیں. پتا چلا بڑے خاندان کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے ہی سردار ہوتے ہیں. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں. کیا بات. تو کہا، ہاذا، یہ ابنی، میرا بیٹا، ہاذا، یہ سید، سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضور کی نگاہ نبوت کتنا دور دیکھ رہی ہے. فرمایا، یہ میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا، میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا. کریم آقا نے کئی سال بعد میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا. اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں جب آپس میں قتل و غارت گری پر اتر آئیں گی، حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، قتل و غارت کی طرف بڑھ آئیں گے، تو یہ میرا بیٹا بین فئتین. پھر ایک حدیث میں مشکات میں عظیمتین کے لفظ ہیں،
اللہ اکبر. امام بخاری نے فیاتین من المسلمین کے لفظ لکھے ہیں اور مشکات میں لکھے ہیں فیاتین من عظیمتین من المسلمین کے لفظ ہیں. فرمایا دو گروہ ہوں گے, دونوں ہی مسلمان ہوں گے, دونوں ہی بڑے گروہ ہوں گے. یہ میرا بیٹا میری بیٹی کا بیٹا جو سردار ہے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. اب یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے, صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے, لیکن سننا ذرا سننا, اس حدیث کو سامنے رکھنا. اب ایک اور حدیث کو سامنے رکھنا. صاحب ترمذی نے لکھا, جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث ہے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے. ارشاد فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے, کیا حسین جملے ہیں, فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال ہوگا. خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال ہوگا. 30 سال کا پورے ہوتے ہیں چاروں خلفاء, جناب ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر 29 سال 4 ماہ پورے ہو گئے. اب 6 ماہ کی حکومت ہے امام حسن کی, 6 ماہ کا دور حکومت. 6 ماہ کا دور حکومت کے اندر اختلافات جب بڑھے اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس 40,000 کا لشکر بیعت کر چکا ہے, آپ حکم کریں تو مد مقابل آنے والے کی گردنیں کاٹ دیں. کتنے بندے ساتھ ہیں؟ 40,000. بولیے کتنے ہیں؟ اونچی بولیے, پھر بولیے. 40,000 بندے بیعت کر چکے ہیں. حکم ہو مد مقابل کی اینٹ سے اینٹ بجا لیں. میں 1400 سال کے بعد یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں تو امام حسن کو یاد نہیں ہوگی. ادھر انہوں نے دیکھا کہ 6 ماہ تو گزر گئے, خلافت راشدہ کا زمانہ تو ختم ہو گیا. امیر معاویہ کو پیغام بھیجا, او امیر معاویہ تو نبی کا صحابی ہے, تیرے ساتھ بھی کئی صحابی ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کی امت میں خون خرابہ ہو. 2 فریق جب آپس میں دست و گریباں ہونے والے ہوں تو تیسرا آ کے صلح کروا دے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بڑا اچھا کیا, اس نے بڑا اچھا کیا. اب امام حسن بن علی کو وہ حدیثیں کتاب المناقب کی بھی یاد ہے جو 30 سال خلافت کی ہیں, اور یہ حدیث بھی یاد ہے کہ جو بچپن میں حضور نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, سردار ہے, اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا, 2 بڑے مسلمانوں کے گروہ ہوں گے, ان میں صلح کروا دے گا. تو امام حسن کو یہ حدیث بھی یاد ہے. فرمایا امیر معاویہ آؤ شرائط طے کرتے ہیں. شرائط طے کر کے آپ نے صلح کر لی, امیر معاویہ سے صلح ہو گئی, اور دستے دور حکومت امیر معاویہ کے سلطنت تاج و تخت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. کوئی ڈر نہیں ہے. اب انہوں نے تقیہ نہیں کیا کہ دل میں کچھ اور ہو اور سامنے کچھ اور ہو, نہیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ ملوکیت کا دور شروع ہے, پہلے بادشاہ اسلام امیر معاویہ ہیں, اس سے پہلے دور خلافت ہے. کہا اب آپ اپنی حکومت کو چلائیں, لیکن ان شرائط کے ساتھ چلائیں, آپ کے بعد پھر خلافت جو ہے ہمارا حق ہے. یہ تحریریں ساری موجود ہیں جناب والا, اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے کہہ رہا ہوں. پھر جناب اب دور امیر معاویہ کے اندر امام حسن کو اتنی عزت دی جاتی, اتنا احترام کیا جاتا, اتنا ادب کیا جاتا, ہر محفل میں ان کی عزت, نذرانے, عطیے اور تحائف بھی پیش کیے جاتے, قبول کرتے رہے. میرے بھائی یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں. سبحان اللہ. اب کوئی فلمیں دیکھ کر اپنا عقیدہ بنائے کہ فلاں ایران سے بنی ہوئی فلم کے اندر یہ دکھایا ہے, تو میں نے کہا فلم تو فلم ہوتی ہے. کسی ڈرامے میں یہ دکھایا, میں نے کہا ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے, فلم تو فلم ہے, ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, تاریخ تو تاریخ ہے, حدیث تو حدیث ہے. تو فلموں سے عقیدے تو نہیں بنتے, فلموں سے عقیدے نہیں بنتے, ڈراموں سے عقیدے نہیں بنتے, عقیدے قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں. ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں, سبحان اللہ, جن سے ان کی صلح ہوئی ان کو بھی مانتے ہیں, اللہ, امام حسین کو بھی مانتے ہیں, جن کی ان سے صلح نہیں ہوئی یزید پلید اس کو نہیں مانتے, جس کو اس خاندان نے مانا ہے اس کو مانتے ہیں, جس کو نہیں مانا اس کو نہیں مانتے, سبحان اللہ. تو لڑائی کیا ہے, جھگڑا کیا ہے؟ تو اس شہزادے کی شہادت ہوتی ہے 5 ربیع الاول کو.
5 ربیع الاول کو کس طرح شہادت ہوتی ہے، وقت سمٹ گیا ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، کتنی مرتبہ زہر دیا گیا؟ آپ کو کم و بیش 5 مرتبہ زہر دیا گیا، شہد میں ملا کر کے دیا گیا، کھجور میں ملا کر کے دیا گیا، دیگر ذرائع سے آپ کو زہر دیا گیا۔ لیکن کس نے دیا؟ جب امام حسین نے پوچھا بھائی جان یہ زہر جو آخری مرتبہ ملا کس نے دیا؟ فرمایا میرا گمان اگر کسی پر ہو اور میں اس کی نشاندہی کروں تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا، میں نے تو خلافت بھی اس لیے چھوڑی تھی کہ قتل و غارت گری نہ ہو۔ اس پر بھی اونچی آواز چاہیے اور اونچی آواز چاہیے۔ کہا میں کسی کے قتل پہ آمادہ نہیں ہوتا، میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر میرا گمان ہے کہ فلاں نے زہر دیا ہے اور میں کہوں تو آپ اسے قتل کر دیں، اگر وہ گمان غلط ہو تو ناجائز بندہ کوئی قتل ہو جائے گا۔ امام حسین کو امام حسن نے نہیں بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے۔ میں نے کہا تحقیقات کرنے والا کوئی کہے کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، اس کی بیوی جادہ نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، تو میں نے کہا میرے امام نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، اور ایک مرتبہ جو آپ کے حرم پاک میں آ جاتی پھر آپ اس کو 1 یا 2 دن کے بعد چھوڑ دیتے، ساری زندگی شادی نہ کرتی، امام کی محبت میں گرفتار رہتی۔ تو بھائی یہ تبرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بڑے بڑے محققین نے تحقیقات کی ہے تو مہربانی کیا کریں، الزام نہ لگایا کریں۔ جب میرے امام حسین کو بھی امام حسن نے نہیں بتایا تو بعد میں آنے والا کون کنفرم کہہ سکتا ہے کہ اس نے دیا، اس نے دیا؟ او بھائی حدیثوں کو مانو، تاریخ کی جو بات ہوتی ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے امام بخاری کی حدیث رکھی ہیں آپ کی شان میں، امام ترمذی کی حدیث رکھی ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث رکھی ہیں۔ آپ کو میں نے مسند حوالوں سے بات کی ہے۔ تو امام حسن بن علی بن ابی طالب کی یوم شہادت 5 ربیع الاول کو ہے۔ آپ کی 5 ربیع الاول کو جو شہادت ہوئی ہے تو آپ کے بارے میں یہ بھی سماعت فرما لیں، 45 سال 6 ماہ چند دنوں کی آپ کی عمر تھی، اور ایک روایت کے مطابق 49 ہجری ہے، ایک روایت کے مطابق 50 ہجری ہے۔ 25 حج آپ نے پیدل چل کے کیے۔ وقت اجازت دیتا تو آپ کی سخاوت کی بات بھی کرتا، کرامتوں کی بات بھی کرتا، لیکن اللہ میرے اسی کلمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔